الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوستوں، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے معاشرے کی جو گندگی ہے، معاشرے کا جو فساد ہے اور معاشرے کی جو بربادی ہے، اس سلسلے میں کچھ روشنی آپ حضرات کے سامنے ڈالی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس وقت کا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اللہ کے حکموں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اور بڑوں کی چھوٹوں کی تربیت کے سلسلے میں جو کوتاہیاں اور جو لاپرواہیاں برتی جا رہی ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں۔ اب چند اہم باتیں آپ حضرات بہت اہمیت اور بہت متوجہ ہو کر سن لیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو یہ حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے اور ایمان والیوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس آیت کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص طور پر ایمان والیوں کو اسی آیت کے نیچے مخاطب کیا اور کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، نیچے رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اس میں سے جو کھلا رہتا ہے۔ اب اس کی وضاحت ہوگی کہ کیا چیز کھلی رہتی ہے، کیوں اس کو الگ کیا گیا کہ جو کھلا رہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ اتنے سارے حکم اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو جو دیے ہیں، اس سے اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت مطلوب ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بچائے، گناہوں سے بچے۔ اس لیے کہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ آنکھ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور گزشتہ ہفتے میں نے ایک واقعہ بھی آپ حضرات کو سنایا تھا
کہ ایک صاحبہ نیک خاتون بازار کی طرف جاتی ہیں اور وہاں سے جب لوٹتی ہیں تو ایک مرد ان کے پیچھے ایک آدمی لگ جاتا ہے جو ان کا پیچھا کرتے کرتے گھر تک آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ اس خاتون نے پوچھا کہ تمہیں میری کون سی چیز پسند آئی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے تمہاری آنکھیں پسند آئیں۔ وہ نیک خاتون گھر کے اندر جاتی ہے اور اپنی دونوں آنکھوں کو نکال کر اس کے سامنے ڈال دیتی ہے کہ یہ تمہیں پسند آئی ہے، لے جاؤ۔ کس لیے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ انتہا اور ابتدا کو اللہ نے ذکر کیا ہے، ابتدا کو اور انتہا کو ذکر کیا ہے، یعنی شروع کو اور آخر کو ذکر کیا ہے، اور اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں خود بخود۔ کہ آدمی کی سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ نظروں سے نظروں کا ملنا، اس کے بعد باتوں کا آگے بڑھنا، اس کے بعد ملاقاتوں کے سلسلے، اس کے بعد آدمی پہنچتا ہے زنا تک۔ تو اس لیے ابتدا کو اور انتہا کو ذکر کیا کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ گناہوں کی۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھو تو راستوں کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ راستوں کا حق کیا ہے؟ تو سب سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بتایا وہ یہ بتایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اگر بیٹھ رہے ہیں راستوں میں، دکان ہے راستے میں، یا کسی ضرورت کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ذالک ازکا لہم، آگے ارشاد فرمائیں کہ یہ تمہاری پاکی کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تمہاری پاکی کے لیے زیادہ بہتر ہے، تاکہ تمہارا جو نفس ہے وہ پاک رہے، پاک صاف رہے۔ آج مسلمان لڑکیوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی، کالجز، اسی طرح سے اسکول، ان کے اندر مسلمان لڑکوں کے داخلوں کو بند کر کے مسلمان لڑکیوں کے داخلوں کو جاری کیا جاتا ہے، اور ان کا جو مقصد ہے اور ان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو غیر لڑکوں کے ساتھ بٹھلا کر ان سے ان کے رابطوں کو مضبوط کروا کر، ان سے ان کے تعلقات کو قائم کروا کر، اور آپس میں ان کو ملا کر ان کو اسلام سے ہٹایا جائے، ان کو ان کے ایمان سے ہٹایا جائے۔ اور یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ مہینے 2 مہینے میں پیش آ رہے ہوں، سالوں میں پیش آ رہے ہوں، روزانہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اپنے مشن میں 100%، 100% کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ ہم اور آپ، ارے صاحب ہماری لڑکی تو BA کر رہی ہے، ہماری لڑکی تو 12 کے اندر ہے، اور کون سے اسکول میں جانتے ہیں آپ؟ ساگر گروپ کے اندر ہے، اور جو نامور کالج ہیں ان کے اندر ہے، نامور اسکول ہیں ان کے اندر ہے۔ اس لڑکی کی زندگی کو برباد کرنے والے اس کے ماں باپ ہیں، معاشرہ ہے، ماں باپ۔ ابھی 5 دن پرانا کیس آیا ہے جہانگیر آباد کا، ایک مسلمان لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کر لی، اور وجہ کیا بنی؟ صرف ماں باپ وجہ بنے۔ اس لیے کہ آپ سنیں، ہر تیسرے گھر کے اندر یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے،
اور یہی وجہ بیوی کو مارنے کی وجہ اس لڑکی کے غیر سے شادی کرنے کی بنی کہ اس نے اسلام دیکھا ہی نہیں، اس نے دین کے اخلاق دیکھے ہی نہیں، اسلامی اخلاق کیا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، نہ تو باپ نے سیکھے، نہ ماں نے سیکھے، نہ اپنی بچی کو سکھائے. تو اس نے کیا دیکھا کہ مسلمان تو جو ہے بے اخلاق ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور وہ بے اخلاقی اس باپ نے اپنی بچی کے سامنے اپنی ماں کے اوپر ظاہر کی، اس کو مارا، اور بہت بری طریقے سے مارتے ہیں، بہت بری طریقے سے مارتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ دل وہ لے کر آئے ہیں، کیا اپنی اس بیوی کو جو سب کچھ چھوڑ کر، صرف ایک آدمی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اس کے اوپر یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کے بالوں کو نوچ رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس لڑکی نے کیا کیا کہ صاحب مسلمانوں کے اندر کوئی اخلاق نام کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اسلام چھوڑ دیتی ہوں، اور کافر کے ساتھ اس نے شادی کر لی. بتائیے آپ. اور وہ شادی کر کے کتنے دن رکھتے ہیں؟ پوری زندگی رکھتے ہیں. 5 مہینے سے 6 مہینے میں نہیں رکھتے، 6 مہینے میں چھوڑ دیتے ہیں، 5 مہینے رکھتے ہیں بس. اور انہوں نے طرح طرح کی اسکیمیں مسلمانوں کے اندر رائج کر رکھی. سمو لون چلتا ہے، وہ صرف مسلمان عورتوں کو دیا جاتا ہے، آدمیوں میں کسی کو نہیں دیا جاتا. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کی عزت پر، ان کی آبرو پر حملہ کیا جائے، ان کی نسلوں کو برباد کیا جائے. یہ پورا مشن کے تحت چل رہا ہے. تو اس وقت کا جو تعلیمی نظام ہے، اس وقت کا، وہ پورا کا پورا دجالی نظام کے اوپر قائم ہے. پورا کا پورا دجالی، 100% دجالی نظام کے اوپر قائم ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان لڑکیوں کو جب اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، ان کی دینی اسلامی تربیت تو کوئی کی نہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی. تو وہاں جا کر وہ ان کے رابطے بڑھتے ہیں، اور وہ اپنی خواہشات پر قابو نہیں کر پاتی، اپنی خواہشات پر قابو نہیں کر پاتی. اسی لیے آج جو ہے زنا سستا ہو گیا، نکاح مہنگا ہو گیا. وقت پر ماں باپ شادی نہیں کراتے. صاحب ابھی تو ہماری بچی 12 میں ہے، اس کی تو ابھی عمر ہی نہیں ہے. 30 سال عمریں لڑکیوں کی ہو رہی ہیں، لڑکے ملنے کو تیار نہیں. جب پڑھائی زیادہ کروا دی تو اب اس لیول کا لڑکا نہیں مل رہا. ارے صاحب ہماری لڑکی نے اتنی پڑھائی کری ہے، ایسے ہی دکان چلانے والے کو دے دیں کیا؟ ارے کسی اچھے ڈاکٹر کو دیں گے، کسی 1-2 لاکھ کمانے والے انجینئر کو دیں گے. بس اسی تلاش کے اندر اس کی عمریں بڑھتی جاتی ہیں، اور وہ اپنی خواہشات پر قابو نہیں کر پاتی. اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک مادہ رکھا ہے، اور اس مادے کو اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ نکالا ہے کہ وہ نکاح کا طریقہ ہے. کہ اگر وہ جلدی سے وقت پر نکاح اس کا لڑکے کا یا لڑکی کا ہو جاتا تو وہ غلط کاموں کے اندر نہیں پڑتے. چھوٹی سی بچی ہے، تربیت کرنا چاہیے تھی لیکن تربیت نہیں کر رہے. کسی فنکشن میں لے کے جاتے ہیں، کسی پروگرام میں لے کے جاتے ہیں تو وہ اسکرٹ پہنا کر لے کر جاتے ہیں، ایسی فراغ پہنا کر لے کے جاتے ہیں جس کے نیچے نہ کوئی پاجامہ ہوتا ہے، نہ کوئی شلوار ہوتی ہے. چھوٹی بچی ہے، اور کہتے ہیں ارے ابھی تو بچی ہے. یہی بچی آگے بڑے ہو کر تمہاری عزت کو بھی مٹی میں ملائے گی، اور تمہاری جو ہے آبرو کو بھی مٹی میں ملائے گی. کیا ایسا ہو نہیں رہا؟ کیا نہیں ہو رہا ایسا؟ ہر تیسرے گھر کی لڑکی کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہر کوئی لڑکا کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے. اس کے نتیجے ہمارے سامنے. لیکن ہم ایک حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، اور ایک حقیقت سے ہم اپنی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے ہم منہ پھیر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں. اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے قرآن پاک کے اندر وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ.
اسی سورہ نور کے اندر کہ اپنے پاؤں کو زور سے نہ رکھیں، عورتیں اپنے پاؤں کو زور سے نہ رکھیں تاکہ ان کی جو چھپی ہوئی زینت ہے اس کو کوئی پہچان لے۔ پائل بچیوں کو ایسی پہنائی جاتی ہے جس میں گھنگرو لگے ہوں، لڑکیاں پائلیں ایسی پہنتی ہیں جو آواز کرتی ہوں۔ بتائیے آپ کتنی حد تک عورت کی حفاظت کے لیے اور اس کے ایمان کی اور اسلام کی حفاظت کی اللہ نے کس حد تک جو ہے حدیں بنائی ہیں، اور ہم ان حدوں کو پار کرتے چلے جا رہے ہیں، ان حدوں کو پار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ ہر باپ اور ہر ماں کے سامنے، ہر ماں اور ہر باپ کی نظروں کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ ہر ماں اور ہر باپ کی نظروں کے سامنے۔ کس کس کو آخر کس کس کو سمجھایا جائے؟ اتنے فکر مند ہیں ہمارے بزرگان دین، اتنے فکر مند ہیں کہ بعض لوگوں نے تو یوں تک کہہ دیا، بعض علماء کرام نے، کہ اگر شریعت کے اندر پاؤں کو پکڑ کر جو ہے معافی مانگنا جائز ہوتا، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اور ہاتھ جھولی پھیلا کر جو ہے درخواست کرنے کا حکم ہوتا، تو ہم ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کے پاس جاتے اور ایک ایک گھر کے ایک ایک انسان کے پاس جاتے اور اس کے پاؤں میں اپنے ہاتھوں سے گر کر اس کے پاؤں میں گر کر اس سے کہتے کہ اللہ کے واسطے یہ ظلم کرنا بند کر دو، اپنی قوم کے اوپر، اپنی نسل کے اوپر یہ ظلم کرنا بند کر دو۔ جھولی پھیلا کر بھیک مانگ لیتے کہ یہ اپنی نسلوں کے اوپر ظلم کرنا بند کر دو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت کا دورہ کر کے آؤ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، جنت گھوم کے آتے ہیں کہ دیں اللہ ایسی حسین، ایسی جمیل، ایسی خوشنما خوبصورت جنت ہے کہ جو اس کے بارے میں سن لے وہ اس میں جائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے ناگوار چیزوں سے ڈھانک دیا، پھر کہا کہ اب جاؤ دیکھ کر آؤ، تو کہا کہ اللہ اس میں تو اب کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے جہنم کو بنایا اور جہنم کے بارے میں کہا کہ جاؤ اس کو گھوم کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، دورہ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس میں کے بارے میں، اس کے عذابات کے بارے میں اگر کوئی سن لے تو اس میں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خواہشات سے ڈھانکا کہ بہترین جو آدمی کے دل میں آئے وہ کرے، نمازیں چھوڑنے کے بارے میں آئے تو وہ کرے، ہر خواہش سے اس کو ڈھانک دیا۔ پھر کہا کہ اب جا کر دیکھ کے آؤ، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ اب تو ہر ایک اسی میں گرے گا، اب تو ہر ایک اسی میں گرے گا، کہ تھوڑی سی ناگواری ہمیں برداشت نہیں ہے، جبکہ ناگواری سے جنت ڈھکی ہوئی ہے، اور ہر خواہشات پر ہم چل رہے ہیں، حالانکہ خواہشات سے جہنم ڈھکی ہوئی ہے، کہ خواہشات پر چلے گا تو وہ ڈھکن ہٹ جائے گا، وہ ڈھکا ہوا پردہ ہٹ جائے گا اور آدمی جہنم کے اندر گر جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے فکر مند ہوں، کم سے کم یہ مجمع تو کچھ عزم کریں، کچھ ارادے کریں، کچھ اپنے دلوں کے اندر کچھ اسلام کی اور ایمان کی فکروں کی روشنی کو تو جگائے، کم سے کم یہ مجمع تو جگائے۔ کیا ہمارے دلوں کے اوپر ابھی بھی تالا پڑا ہوا ہے یہ سب کچھ دیکھنے اور یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی؟ کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں غیروں کے ساتھ جا کر شادیاں کر رہی، کیا ہمارا اسلام اور ایمان اور مذہب اسلام کے اوپر دھبے اور داغ لگ رہے ہیں؟ یہ سب دیکھنے کے باوجود کیا ہمارے دلوں کے اوپر تالا ڈلا ہوا ہے؟ اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کی، اپنی قوموں کی فکر کریے۔ صرف یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں یہاں سے کہہ کر جو ہے آپ بس بات ختم ہو جاتی ہے، یہ کام ہے ایک مقصد کو لے کے آگے بڑھنے کا، یہ کام ہے کسی فیصلے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کا، کہ ہم کچھ فیصلے کریں، کچھ فیصلے اپنے اوپر لیں
کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے گھروں کے رویوں کو بدلیں گے، اب ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی فکریں کریں گے، اپنی بچیوں کے اوپر ہم کنٹرول کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی نگرانی کریں گے، اپنے بچوں کی نگرانی کریں گے کہ وہ کس ماحول میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں سے ان کی دوست یاری ہے۔ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کچھ عزائم کریں، کچھ فکریں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔